صاحب سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں. میں نے آپ کو جو ابھی سوال کیا تھا جس پہ آپ گفتگو فرما رہے، تو اس کے اندر میرا یہ سوال تھا نا کہ تشخیص کیا ہے؟ نہیں، ابھی میں ادھر یعنی قرن اول جی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہم یہ جو کچھ ہوا، ایک تہذیب جنم دی، تعمیر، عروج اور پورا سب کچھ ہر لحاظ سے ملا، تو اس کے اندر آپ کا بھی یہ ہے، اور جو آپ جیسے لے لو اس پہ بات کرتے کام کرتے ہو، تو اس کی بیج یا اس کی بنیاد تو قرن اول کے لوگ ہی تھے نا. جی مطلب ٹھیک ہے، بالکل. حضور اور پھر ان کے ساتھی اور وہ جو پورے قرن اول. تو وہ قرن اول میں ایسی کیا انفرادیت آپ کو نظر آتی ہے نا کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے دین کو اس طرح سے پورا لیا، پھر یہ سارا کچھ ہوا. پھر ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بعد میں کیا ہوا اور پھر وہ مرض، پھر اس تشخیص. یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ قرن اول کی جو ہمارے جنریشن آف اسلام تھی، کہ ان کی کامیابی کا بنیادی جو ہے نا وہ کیا پہلو تھا جس وجہ سے اتنے وہ سکسیسفل رہے. دیکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد مبارک ہے، جس وقت وہ تاریخ کے سٹیج پر آئے ہیں عربیہ میں، اس وقت پوری دنیا سوشو اکانومک انجسٹس میں مبتلا تھی. یہ ایک اچھا مونوتھیزم تو آ رہا تھا ابراہیمی روایت میں، اہل یہود کے پاس بھی تھا، کرسچینٹی کے پاس بھی، اور جو مکہ کے حنفاء ہیں، جو جن کو قرآن حنفاء کہتا ہے کہ جو اپنی ریشنیلٹی کی بیس پہ ایک خدا کے تصور تک پہنچ گئے. تو وہ مونوتھیزم جو ایک عقیدے کا نام ہے، ایک کنوکشن کا نام ہے کہ خدا ایک ہے، یہ تو تاریخ میں آ رہا تھا. لیکن یہ مونوتھیزم ایک سوشو اکانومک ریفارم سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا. ایون جو حنفاء تھے، اب مستشرقین جو ایک ایلیگیشن کرتے ہیں کہ آپ کا جو تصور توحید ہے وہ مکہ میں چونکہ حنفاء اس کو اڈاپٹ کر چکے تھے، یا آپ نے جوڈائک اور کرسچن ٹریڈیشن سے لیا ہے، جو اسلام کو ایک اوریجنل ریلیجن کے طور پہ نہیں مانتے. یہ ان اورینٹلسٹ کا خیال ہے. ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کو جینون ایک مذہب کا بانی اور جینون ایک پرافٹ کے طور پہ مانتی ہے. صحیح. تو جو دیگر ہیں، جو جن کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، وہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اسلام کو وہ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یعنی جو ان کا جو کہ جوڈائزم کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ڈیولپ ہوا ہے جوڈائک ٹریڈیشن پر.